علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طہارت کے مسائل پہ میرے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وضو کے مسائل۔ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ مسلم کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو وضو کے بغیر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ دو عبادات ایسی ہیں جو وضو کے بغیر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، ایک نماز ہے اور دوسرا خانہ کعبہ کا طواف۔ ان دونوں عبادات کے لیے وضو شرط ہے۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ترمذی کی حدیث سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کا وضو کامل نہیں ہوگا۔ وضو کی فضیلت، مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض عدن اور ایلا کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس پہ رکھے ہوئے برتن تعداد میں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ قیامت کے روز میں دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ہم کو اس روز دوسری امتوں کے لوگوں میں پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وضو کے باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن اور چمکدار ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسری امت کے لوگوں کے نہیں ہوں گے۔ وضو کا مسنون طریقہ، مسلم کے حدیث سے حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئی، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد دایاں ہاتھ کہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، پھر فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ وضو سے قبل نیت کے کوئی الفاظ سنت سے ثابت نہیں۔ دوران وضو مختلف اعضاء دھوتے وقت کوئی دعا سنت سے ثابت نہیں۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ یہ احمد مسلم کی حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ داخل ہو۔ اب دیکھ لیں اس دعا کی کتنی فضیلت ہے کہ اس دعا کی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب دلائی۔ نسائی کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ اب ان دونوں احادیث سے مسواک کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ہر نماز سے قبل مسواک ضرور کیا کرتے تھے۔ روزہ نہ ہو تو وضو کے وقت پانی ناک میں اچھی طرح چڑھانا چاہیے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث سے حضرت لقیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کرو، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ۔ دوسری حدیث ترمذی کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ اب اگر روزہ نہ ہو تو گلے میں بھی اچھی طرح پانی جو ہے لگانا چاہیے وضو کے دوران، اور ناک میں بھی چڑھانا چاہیے، لیکن اگر وضو ہو تو پھر مبالغہ نہیں کرنا، پھر ہم نے ناک میں بھی پانی نہیں چڑھانا، نہ ہی گلے میں لگانا ہے۔ اور دوسرا انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے، پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے، اور اگر کوئی مرد حضرات کی داڑھی ہے تو انہوں نے اس کا خلال کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ سر کے مسح کا مسنون طریقہ، بخاری کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا وہیں تک واپس لے آئے۔
اب یہ جو ہم گردن کا مسح کرتے ہیں نا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ جہاں سے ہمارے بال سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں سے ہم نے پیچھے لے جانے ہیں اور گدی تک لے جا کے تو پھر اسی طرح واپس لانے ہیں جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا مسح۔ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے۔ کانوں کے مسح کا مصنون طریقہ، نسائی کی حدیث سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا۔ پگڑی پہ مسح کرنا جائز ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا۔ وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں، موزوں اور جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ مدت مسح مقیم کے لیے 1 دن رات اور مسافر کے لیے 3 دن رات ہے۔ جنبی ہونا مدت مسح ختم کر دیتا ہے۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ کی حدیث سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ دوسری حدیث نسائی کی حضرت صفوان سے روایت ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں 3 دن رات کے بعد موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے، خواہ پیشاب پخانے کی حاجت ہو یا نیند آئے، البتہ جنابت کی وجہ سے موزے اتارنے کا حکم دیتے ہیں۔ اگلی حدیث مسلم کی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات مسافر کے لیے اور 1 دن رات مقیم کے لیے موزوں کے مسح کی مدت مقرر فرمائی۔ اب ان احادیث سے 2 مسئلے پتہ چلتے ہیں۔ مقیم کے لیے 24 گھنٹے ہیں مسح کے، اگر کسی نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا اور موزے پہن لیے تو وہ اس میں 5 نمازیں پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی جنبی ہو گیا ہے تو پھر اسے جرابے اتار کے غسل کرنا پڑے گا اور دوبارہ غسل کرنے کے بعد وہ جرابے پہن سکتا ہے، پھر اس میں وہ 5 نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی مسافر ہے تو اگر اس نے وضو کر کے جو ہے موزے پہنے ہیں تو وہ 3 دن اور 3 راتیں ان موزوں میں اوپر مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ جنبی ہو جائے تو اس کو پھر موزے اتار کے غسل کرنا پڑے گا اور پھر وضو کرنے کے بعد دوبارہ موزے پہننا پڑیں گے۔ وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ واپس جا کر اچھی طرح وضو کرو۔ دوسری حدیث مسلم کی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے وضو میں اپنی ایڑی نہیں دھوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اب ان دونوں احادیث سے پتہ چلتا ہے جو وضو کے اعضاء ہیں انہیں اچھی طرح دھونا چاہیے، کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ وضو یا غسل کے بعد پانی خشک کرنے کے لیے حسب خواہش تولیہ استعمال کرنا یا نہ کرنا دونوں درست ہیں۔ ترمذی کی حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد بدن پونچھتے، یعنی اگر کوئی وضو یا غسل کے بعد جسم تولیے سے صاف کرنا چاہتا ہے تو یہ چیز منع نہیں ہے۔ دوسری حدیث مسلم کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پاؤں پھر دھوئے، اس کے بعد میں نے آپ کو بدن پونچھنے کے لیے تولیہ دیا تو آپ نے واپس کر دیا۔ یعنی ایک حدیث میں تھا کہ آپ نے تولیے سے جسم صاف کیا، دوسری حدیث میں تھا کہ نہیں کیا۔ اس طرح کوئی وضو یا غسل کے بعد جسم کے اعضاء خشک کرنا چاہتا ہے تو کر لے، نہیں کرنا چاہتا تو پھر بھی اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔